وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر پورا کر چکی وہ اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں اپنے انہی خاوندوں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ آپس میں دستور کے موافق راضی ہو جائیں۔ سابقہ شوہر سے نکاح کرنا اگر شرعاً جائز ہو تو ان کو روکنا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس آدمی کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بہت پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ طلاق کا باب چل رہا ہے اور طلاق کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور تقریباً چوتھا پانچواں سبق ہے یہ طلاق کے متعلق۔ طلاق کے احکام بڑی تفصیل سے قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اور معاشرے کے اندر طلاق کے بارے میں کچھ خرابیاں ہیں ان کا بھی سد باب کر رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قرآن حکیم کے الفاظ طلقتم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق دینی چاہیے۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو لفظ طلاق استعمال کرنا چاہیے تاکہ رجعت کی صورت باقی رہے۔ اور اس کے اندر بھی حدود اور قیود ہیں جیسے پیچھے بیان کی کہ طلاق ایک دے دے یا دو دے دے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر اس سے آگے چلا گیا یعنی 3 طلاقیں دے دی تو پھر کسی صورت میں اس مرد سے نکاح کی گنجائش نہیں الا یہ کہ وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے پھر یہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ طلاق ایسے الفاظ سے دینی چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ بعد میں آدمی پشیمان نہ ہو بعد میں پریشان نہ ہو۔ تو طلاق کی نوبت ایسی صورت میں ہونی چاہیے۔ اب اگر طلاق دے دی طلاق کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا پھر عدت گزر گئی عورت نکاح سے آزاد ہو گئی۔ اب آزاد ہونے کے بعد اب جو معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ ناروا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام متعلقہ عورتوں کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور اس کے ساتھ بے انصافی ہے کہ پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے یعنی جب کہ نکاح کا حق باقی ہو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ جب نکاح کا حق باقی ہو یعنی ایک طلاق دی ہو یا اس نے 2 طلاقیں دی ہوں نکاح کا حق باقی ہے اب وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ سابقہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی اس کو نہیں روکنا چاہیے لیکن فرمایا دستور کے موافق آگے فرمایا دستور کے موافق اس کی تفصیل ابھی کرتے ہیں کہ دستور کے موافق اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ دراصل ان آیات کا شان نزول ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض نے 2 واقعہ نقل کیے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں ان کی بہن انہوں نے شادی کی اپنی بہن کی انہوں نے شادی کر دی ایک شخص سے اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی اب ان کی عدت گزر گئی۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خود معقل بن یسار نے اس آدمی کو کہا کہ تو رجوع کر لے یعنی اپنے بہنوئی کو کہا کہ تو رجوع کر لے تو نے بڑا غلط اقدام کیا ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا یہ بعض روایت کے اندر آتا ہے۔ لیکن بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی عدت پوری ہونے کے بعد وہ دونوں جو میاں بیوی تھے سابقہ میاں بیوی تھے ان کو پچھتاوا ہوا اب چونکہ نکاح کا حق باقی تھا وہ راضی ہو گیا نکاح کرنے پر تو وہ آدمی جس نے پہلے نکاح کیا ہوا تھا وہ پشیمان ہو کر حضرت معقل کے پاس آیا تو معقل نے ان کو 2 چیز سنا دی غصہ کر دیا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا اپنی بہن تک تمہارے نکاح میں دے دی اور تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی اب پھر میرے پاس منہ اٹھا کے آ گئے ہو اب میں دوبارہ نکاح نہیں کروں گا قسم اٹھا لی خدا کی قسم اب میں تمہارے سے نکاح نہیں کروں گا تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی تو یہ معقل نے قسم اٹھا لی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی واقعہ ہے کہ ان کی جگہ ذات بہن کا نکاح انہوں نے کیا ان کی سرپرستی میں نکاح ہوا
تو اس نے طلاق دے دی، پھر وہ نکاح کرنے کے لیے آ گئے تو انہوں نے منع فرما دیا. تو ان کے منع کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر اپنی عدت کو پوری کر لیں. فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب ان کو نہ روکو کہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ نکاح کا حق باقی ہے تو ان کو نہیں روکنا چاہیے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں دستور کے موافق راضی ہو جائیں. یہ روکنے والے عورت کے اولیاء بھی ہوتی ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین، بھائی، یا اس کا جو ولی ہے جس نے نکاح کیا وہ بھی روکتا ہے. اور سابقہ شوہر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا بیوی یا آگے کسی اور کے ساتھ نہ جائے، وہ اپنی غیرت اور عزت سمجھتا ہے، غیرت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں دستور کے موافق نکاح پر راضی ہو جائیں. اس میں دونوں احتمال ہیں کہ سابقہ شوہر سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے تب بھی نہیں روکنا چاہیے، یا پھر کوئی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تب بھی نہیں روکنا چاہیے، جبکہ وہ دستور کے موافق قرآن حکیم نے لفظ بول کر اشارہ فرما دیا کہ اگر وہ جو ہے نا دستور کے موافق نہ کریں تو پھر اولیاء کو حق ہے روکنے کا. یعنی وہ میاں بیوی سابقہ شوہر وہ بغیر نکاح کے آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں تو ان کو روک دینا چاہیے، کیونکہ نکاح کے بغیر ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یا اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر ناجائز طور پر وہ نکاح کر کے آپس میں رہنا چاہتے ہیں، پھر بھی حق ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے. اسی طرح ایام عدت ہیں عورت کے، وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے پر رضامند ہو گئی ہے کہ میں کسی اور سے نکاح کر لوں، تو اس صورت میں بھی اس مرد اولیاء کو حق ہے کہ ان کو روکا جائے. یا پھر جو ہے نا وہ مقصد یہ ہے کہ وہ نکاح کے بغیر آپ باقی نہیں، اور وہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں نکاح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یا ایسی صورت کو اختیار کر رہے ہیں، تو چونکہ شریعت نے نکاح کا حق باقی نہیں رکھا، اس لیے جو ہے نا ان کو روک دینا چاہیے. لیکن چونکہ معاشرے کے اندر برائیاں اتنی پھیل چکی ہیں کہ نکاح کا حق بھی نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپس میں جو ہے اکٹھا کرنا چاہیے، ان کے خاندانوں کو ملا دینا چاہیے. یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس غلط طریقے سے باز آنا چاہیے. جیسے وہ گناہ گار ہوں گے، اسی طرح جو لوگ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گناہ گار ہوں گے، جو ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریعت حق ختم کر چکی ہے. جب شریعت حق ختم کر چکی ہے تو پھر ان کو ملانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو بہرحال اگر دستور کے موافق، شرع کے موافق اگر وہ آپس میں ملنا چاہیں تو پھر ان کو روکنا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں دستور کے موافق راضی ہو جائیں. تو قرآن حکیم نے اتنا اصول بیان کر کے آگے اس اصول کو نافذ کرنے کے لیے اپنا مربیانہ انداز اختیار کیا ہے. قرآن حکیم کا انداز جو ہے نا انتہائی مربیانہ اور انتہائی جو ہے نا بہترین انداز ہوتا ہے، کوئی حاکمانہ انداز نہیں ہوتا. فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری بات کر دی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر قانون ہے کہ جب عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے جبکہ نکاح کا حق باقی ہو، یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان لاتا ہے یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے. آگے فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، دوسرا حکم فرمایا کہ یہ ان احکام پر عمل کرنا، ان احکام کی پابندی کرنا، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی اور صفائی ہے. اس میں تمہارے لیے پاکیزگی اور صفائی ہے، کیونکہ اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے، عورت کو نکاح سے مطلقاً روک دو گے تو اس عورت کے ظلم اور اس کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت اور عصمت کو بھی خطرہ ہے کہ نوجوان عورت کو نکاح سے روک دیا گیا. اور تیسرا، اگر خدا نہ خواستہ نکاح نہیں کرنے دیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس صورت میں جن لوگوں نے نکاح سے روکا ہے وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. اور اسی طرح عورت کو مجبور کر کے کسی اور جگہ پر نکاح کرنے کے لیے رضامند کیا، مجبور کر دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا اپنی پگڑی عورت کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، میری عزت کا سوال ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. شریعت اس چیز سے بھی منع کرتی ہے، کیونکہ جو ہے نا جو آدمی مجبور کر کے نکاح کرتے ہیں اس کا نتیجہ بہت جو ہے نا برا ہوتا ہے. دائمی مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں آپس میں جو ہے نا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر طلاق یا خلو کی نوبت آ جاتی ہے جس کا اثر بعد میں جو ہے نا بعد میں پڑتا ہے.
اس لیے جو ہے نا وہ علماء فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے عورت کی رضامندی پوچھ لینی چاہیے، بالغ عورت کی رضامندی پوچھنی چاہیے، اس سے جو ہے نا پوچھنا چاہیے کہ ہم تیرا نکاح کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا فلاں آدمی اس سے نکاح کیے جا رہا ہے، کیا آپ اس نکاح پر راضی ہیں یا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو عورت کی رضامندی بھی پوچھنی چاہیے، بشرط یہ کہ وہ کفر کے اندر ہو، یعنی کفر۔ اگر وہ غیر کفر ہے تو پھر اس صورت میں اولیاء کو حق ہے کہ وہ جو ہے نا اس عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں، ولی جو ہے نا وہ نکاح کا ولی اس کو حق ہوتا ہے، غیر کفر میں نکاح کرے تو اس صورت میں جو ہے نا اس کی مصلحت دیکھ کر وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ تو اس قرآن حکیم کے اس اسلوب سے ایک اور بات بھی نظر آئی کہ جو بالغ عورت ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے جبکہ دستور کے موافق ہو، یعنی وہ آپس نکاح کرنے میں یعنی وہ کفر کی رعایت کی جائے۔ تو اس صورت میں اگر غیر کفر میں نکاح کر رہی ہے تو اس صورت میں اولیاء کو حق ہے کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ آگے تیسرا ارشاد فرمایا، تیسرا جملہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تمہاری مصلحتوں کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں تمہاری مصلحت کو وہ مد نظر رکھ رہے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہاری ناقص رہے ہیں، تم جو ہے نا کہتے ہو کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے، تو اس میں جو ہے نا تمہاری مصلحت نہیں ہے۔ اسی طرح تمہارے دل کے اندر ہو سکتا ہے لالچ ہو کہ ہم نکاح کر کے کوئی مالی منفعت حاصل کریں گے، تو یہ جو ہے نا غلط بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری مصلحت کو خوب جانتا ہوں، اس لیے جو ہے نا عورتوں کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے۔ تو یہ قرآن حکیم کا ایک مربیانہ اور بہترین انداز ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت وہ پوری کر لیں۔ تو عدت پوری ہونے کے بعد چونکہ نکاح کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں دستور کے موافق راضی ہو جائیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار نے یہ آیت سنی، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً جو ہے نا حضرت معقل نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور دوبارہ خود جا کر اپنی بہن کا نکاح کر کے اس کو دے دیا، کیونکہ وہ دستور کے موافق راضی ہو چکے تھے، انہوں نے نبھانے کی ایک جو ہے نا ٹھان لی تھی کہ ہم نبھائیں گے آپس میں، اس رشتوں کو اب ختم نہیں کریں گے، تو قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اگر کسی بات پر اڑ جاتے اور شریعت اس کے خلاف کہتی تو فوراً اپنی اس ضد کو چھوڑ دیتے اور اللہ کے حکم کو اپنا لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو اپنانا، اس میں انسان کی مصلحت ہے، نہ کہ جو ہے نا اپنی ضد اور اپنی انا کو سامنے رکھ کر جو ہے نا اپنی مصلحت تلاش کرنا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس آدمی کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو خواہ نہیں روکنا چاہیے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی مصلحت جانتے ہیں، تم مصلحتیں نہیں جانتے، لہذا تم اپنی مصلحت کو اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی پاکیزگی ہے اور اسی میں ہی جو ہے نا انسان کی فائدہ ہے اور بھلائی ہے۔ تو بہرحال یہ معاشرے کے اندر بھی بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ عورت جب اس کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے پھر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جو ہے نا عورتیں بیچارے ان کی زندگی گزر جاتی ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے اندر ایسی عورتیں ہیں جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اور سسرال کے جو ہے نا ڈیمانڈ نہ پوری کرنے کی وجہ سے 35 سال 40 سال تک ہو چکے ہیں اور ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جو جہیز کی خرابی ہے، یہ جو پرابلم کھڑی کی جا چکی ہے، یہ جو ہے نا بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو ایسی چیزیں شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں رکھتی، جو چیزیں شریعت سے تعلق رکھتی ہیں وہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور جو چیزیں شریعت سے تعلق نہیں رکھتی ان کو خواہ جو ہے نا ان کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، وہ بیچاری زندگی گزار دیتی ہیں، ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ طلاق والی عورتیں ہیں، ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ معاشرے کا خرابی، اس کا سدباب کرنے کے لیے قرآن حکیم نے اپنا اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق